اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قرآن پاک میں پکارا، جب بھی پکارا تو کبھی بھی یا محمد کر کے نہیں پکارا، کبھی بھی یا محمد اپنا نام نہیں لیا۔ شراح نے اس کے بارے میں کئی وجوہات لکھی، وہ اس میں ابھی نہیں جاتا ہوں، لیکن 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبکہ معراج کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نعمت کو بیان کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، پاک ذات ہے، جس نے سفر کرایا کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو کون سا لقب استعمال کیا؟ عبد کا استعمال کیا، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے اپنے غلام کو، اپنے عبد کو لے گئے۔ تو یہ لقب جو ہے ہم سب کو پسند ہونا چاہیے دل و جان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبد بنائے، عبداللہ بنائے، عبد الرحمن بنائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے محبوب نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا، تو شروع میں وہ اللہ والے نہیں تھے، عام آدمی تھے، بلکہ شرابی کبابی تھے۔ ان کو بشر حافی کیوں کہا جاتا ہے؟ حافی تو جو ہے جس کے پاؤں کے نیچے کوئی جوتے نہ ہو، کوئی موزے نہ ہو، خالی پاؤں والا ہو۔ تو ان کا لقب کیوں اس طرح پڑ گیا؟ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بتایا کہ بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی جو باندی تھی وہ ان کے گھر سے باہر نکلی اور ان کے بارے میں پوچھا۔ موسیٰ کاظمی وہاں سے گزر رہے تھے، باندی کو پوچھا کہ اندر میں تمہارے بشر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آزاد ہے یا وہ غلام ہے؟ وہ عبد ہے یا حر ہے؟ تو باندی نے کہا کہ وہ تو حر ہے، وہ تو حر ہے، وہ آزاد ہے، وہ عبد نہیں ہے، اللہ کے بندے نہیں ہے یا اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، اگر وہ عبد ہوتے، وہ اللہ کے بندے ہوتے، اللہ کے سامنے گرنے والے ہوتے، تو ان کا نام عبد ہوتا، وہ عبد ہوتے۔ صحیح بات ہے، وہ عبد نہیں ہے۔ تو باندی نے اندر جا کر بش کو بتایا، اور بش کی حالت اس زمانے میں اچھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ شرابی تھے، کبابی تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے ابھی تک ہدایت نہیں دی تھی، اللہ نے ابھی تک ہدایت نہیں تھی، اندر دی تھی۔ اندر جب وہ گئی باندی اور بتایا تو بشر حافی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ فوراً باہر نکلے، موسیٰ کاظمی کے سامنے جانے لگے۔ وہ چلے گئے تھے، ان کے پیچھے دوڑے، اور اس وقت ان کے جوتوں میں کچھ جوتے نہیں، ان کے پیروں میں کوئی جوتے نہیں تھے، کوئی موزے نہیں تھے، دوڑے ان کے پیچھے، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا تھا؟ تو انہوں نے جب مطلب بتایا تو فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً اللہ کے سامنے گر گئے، اور پھر کہا میں آج سے حر نہیں ہوں، میں عبد ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اس وقت سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے بتایا ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ نشے میں گھوم رہے تھے اور انہوں نے راستے میں اللہ کا نام دیکھا، اللہ کا نام دیکھا۔ اگرچہ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، اچھی طریقے سے اس کو پکڑا، اس کو صاف کیا، اس پر خوشبو لگائی اور گھر پہنچایا۔ شرابی تھے، کبابی تھے، نافرمان تھے، اللہ کی
نافرمانی کرتے تھے، وہ گھر گئے اور اچھی طریقے سے نام کو رکھا بڑے بزرگ کو۔ اس رات خواب میں کسی نے بتایا گویا اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں اس نیک آدمی کو کہ بشر نے میرے نام کو خوشبودار کر دیا، میں بھی اس کے نام کو خوشبودار کر دوں گا۔ بشر نے میرا نام اس طرح اس نے کیا کہ اس نے اس کو پاک صاف کیا، میں بھی اس کو پاک صاف کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس نے میرے نام کو بلند کیا، میں بھی اس کے نام کو بلند کروں گا، دنیا میں نہیں فقط بلکہ آخرت میں بھی اس کے نام کو بلند کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو بزرگ تھے انہوں نے جو خواب دیکھا وہ مان نہیں رہے تھے کہ بشر تو ایک نافرمان آدمی تھے، کس طرح ایسا خواب دیکھا، کس طرح؟ تو اسی رات دوسری دفعہ وہی خواب آیا، تیسری دفعہ وہی خواب آیا۔ تو صبح میں جا کر بشر حافی کو یہ خواب سناتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کسی وہ محفل میں ہے کہ جہاں پر لوگ شراب پیتے تھے۔ اس وقت جب ان کو بتایا، اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میرا بلاوا آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بلا لیا ہے، مجھے اپنی رحمت میں گھیر لیا ہے، اب سے میں ایسے محفل میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد وہ کیا بنتے ہیں؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ۔ اسی وجہ سے تاریخ بغداد کے مصنف خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہے، وہ جب مائی زمزم پینے لگے تو جب زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں، جو بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم مائی زمزم ہمیشہ پیا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے۔ اور یہ بڑے بزرگ لوگ جب دعا کرتے تھے تو اچھی چیزوں کے لیے دعا کرتے تھے، آخرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی 3 تمنائیں تھی۔ ایک تمنا تو یہ تھی کہ جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب لکھی تھی وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی تاریخ کی کتاب بیان کرنا ہے بغداد شہر کے اندر، یا اللہ یہ دعا قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری ان کی تمنا تھی کہ میں جامع منصور، ایک جامع اور مسجد کا نام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا انہوں نے مانگی، یا اللہ بشر حافی جس کا قصہ میں نے آپ کو ابھی بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو شرابی کبابی تھے اور اللہ والے بن گئے، تو خطیب بغدادی اپنے وقت کا بڑا امام، بڑا مؤرخ، تاریخ کا سب سے بڑا مؤرخ شمار ہوتا ہے۔ وہ جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس وقت 3 دعائیں تھی، ایک تو یہ کہ تاریخ بغداد کو بیان کر سکے وہاں بغداد میں اور حدیث لکھ سکے، اور تیسری دعائیں کی یہ تھی، یا اللہ جب میری موت آئے، جب مجھے دفن کرنے کا موقع آئے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یا اللہ مجھے بشر حافی کے بالکل بازو میں مدفون کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور وہ مدفون ہوئے۔ لوگوں نے ان کو دفن کیا بشر حافی کے قبر کے پاس۔ تو ایسے بڑے بزرگ تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی سب کو بتاتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا، جن کے پاس ایمان ہے، جو مؤمنین ہے، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے کہ
لوگوں کے دل نرم ہو جائے، جھک جائے اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور جو بھی حق اتارا ہے یا اللہ نے جو اتارا ہے، اس کے لیے لوگ ابھی تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے متوجہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا، اگر ہم نے یہ سبق حاصل نہیں کیا، اگر ہمارے دل نرم نہیں ہوئے، اگر ہم نے ذکر نہیں کیا، ذکر کی مجالس میں نہیں گئے، اگر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اگر ہم نے الحمدللہ نہیں پڑھا، اگر ہم نے سبحان اللہ نہیں پڑھا، اگر ہم نے اللہ اکبر نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ ڈرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پچھلے لوگوں کی مثالیں دیکھ لو۔ پہلے والے آئے تھے اس دنیا میں، پہلے لوگ آئے تھے، نصارہ آئے، یہودی آئے، اور وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور ان کے قلوب اور ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ ان کی طرح مت بننا، اور دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے دوستو پیارو، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا بنو اسرائیل کے سلسلے میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کتنی نعمتیں دی تھی، انہوں نے سب کچھ دیکھا، فرعون کا ظلم دیکھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے چاہنے والوں کو، اس کے گروہ کو، اس کے آرمی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا بحر کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اور کیسے سخت؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اتنے سخت ہے کہ پتھر سے بھی سخت۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بتاتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ہمارے دل تو جب سخت ہو جاتے ہیں تو توبہ کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو نرم کریں گے۔ یہ بہت بڑی بحث ہے اور اس میں بہت کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہے کہ اس سے نہریں بہتی ہے، پانی آ جاتا ہے، بعض تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارے قلوب کو کچھ نہیں ہوتا ہے، بعض تو گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ تو ان کے قلوب سخت ہو گئے، ہمارے قلوب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے قلوب سخت ہو گئے ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں، ہم نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے جس طرح ہونا چاہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پچھلے لوگوں کی زندگی کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ثمود والوں کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا،
ان کے قلوب جو ہے اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اور یہ قلب اور یہ جو دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر دل ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اس پر ہم نے محنت نہیں کی تو پھر یہ نافرمانیاں بڑھتی جائے گی. عبادت میں دل نہیں لگے گا، قرآن پاک تلاوت کرنے میں دل نہیں لگے گا، ذکر اذکار میں دل نہیں لگے گا. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں. اور کس طرح محنت کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. اور مجھے ہمارے استاد نے ابھی بتایا الحمدللہ کہ انہوں نے مفتی مسعود صاحب کو بیعت کی اجازت دی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کو بیعت کی اجازت دی ہے. تو یہ ان کے لیے اور آپ سب کے لیے خوشخبری ہے. یہاں شیخ رینگا بھی ان کے خلیفہ ہے، شیخ عبدالحفیظ بھی خلیفہ ہے. تو ان کے پاس آؤ. یہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہاں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہوگی. لمن الملک اليوم، قیامت کے روز بھی یہی ہوگا. اللہ مالک ہے، اللہ قادر مطلق ہے. دنیا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا لا تحزن علی الدنیا، کہ دنیا کے اوپر غم مت کرو. ہم دنیا 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 ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم حلال روزی کمائیں، ہم تجارت کریں، ہم گھر والوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں خریدیں، لیکن ہماری نظر ہونی چاہیے آخرت پر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تحزن علی الدنیا، غم مت کرو دنیا پر. فإن الدنیا ستۃ اشیاء، کہ دنیا 6 چیز پر منحصر ہے. معقول، ایک تو کھانے پینے کی چیز ہے، ہم کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور سب سے بہترین کھانا کیا شمار ہوتا ہے؟ شہد. شہد شمار ہوتا ہے. اور شہد کس سے بنتا ہے؟ یہ مکھی کی کے سے بنتا ہے، وومٹ سے بنتا ہے، مکھی کی کے سے بنتا ہے. سب سے بڑھیا کھانا جو ہمارا ہے یہ اصل ہے، یہ شہد ہے، ہنی ہے. اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اصل کی حقیقت ہے کہ مکھی کی کیل سے بنتا ہے. پھر کہا مشروب، پینے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بہتر کیا چیز ہے پینے میں؟ پانی ہے. اور پانی میں انسانوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. انسان بھی پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، زمین میں بھی جاتا ہے. کیا خصوصیت ہے؟ تو تم دنیا کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ پھر امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری چیز کیا بتائی؟ ملبوس. ملبوس پہننے کی چیزیں. ہم پہننے کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اچھا اچھا کپڑا ہو، اچھا کوٹ ہو، اچھا سویٹر ہو، اچھا پتلون ہو، اچھا شرٹ ہو. اور سب سے بڑھیا کپڑا کیا ہے؟ اس کو سلک کہتے ہیں، ریشم. ریشم ریشم کس سے بنتا ہے؟ یہ چوٹی کے پاخانے سے بنتا ہے. چوٹی کے پاخانے سے بنتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں. پھر مرکوب. مرکوب جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، جس پر سفر کرتے ہیں، یہ چوٹی چیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. اور سب سے بہتر کون سی ہے؟ ابھی تو ہمارے سامنے گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز بینز ہے، BMW ہے، اور بھی گاڑیاں ہیں. لیکن اس زمانے میں سب سے بہتر مرکوب اور سواری گھوڑا ہوتا تھا. اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے پر تو مجاہد شہید کیا جاتا ہے. انسان
جہاد میں قتل ہو جاتا ہے تو تم فرس اور گھوڑے کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ پھر پانچویں چیز انہوں نے بتائی کہ سونگنے کی چیزیں، ہمیں پرفیوم اچھا لگتا ہے، ہمیں عطر اچھا لگتا ہے، اور سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر یہ ہے اس میں مسک، جس کو مشک کہتے ہیں، اور مشک کی خلقت کس سے ہے؟ کہیں میں نے پڑھا ہے کہ یہ چوہے کے خون سے بنتا ہے، اور کسی اور جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ یہ غزل، اس کو غزل کہتے ہیں انگریزی میں، یہ ہرن کی طرح ہوتا ہے، اس کی گندگی سے بنتا ہے۔ اور چھٹی چیز اور آخری چیز کون سی چیز ہوتی ہے؟ شادی کی چیز۔ مرد کو عورت پسند ہے، عورت کو مرد پسند ہے، اور سب سے زیادہ لذت کون سی جگہ میں انسان حاصل کرتا ہے؟ جہاں سے پیشاب نکلتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے دوستوں، بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم کرے، ہم سب کے دلوں کو اور قلوب کو اللہ کے ذکر سے منور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کی تلاوت سے یا آراستہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور سب بزرگان دین یہاں پر ہے، ان سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب کرے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم علماء کرام، مفتیان نظام، دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے ہمارے استاد کا بیان سنا، بہترین بیان تھا۔ تھوڑا صبر کر لو، ان کی دعا بھی بہت مستجاب ہے، مقبول ہے۔ انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو بات کرنی مجھے نہیں آتی، اور یہاں آپ کے سامنے اسی لیے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اور انشاءاللہ ابھی کچھ تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب نے میرا جب انٹروڈکشن کرایا تو انہوں نے کہا شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث۔ اصل میں یہ تو القاب ہے جو دنیا میں چلتے ہیں، اصل تو ہمیں بننا ہے عبد۔ عبد کا مطلب ہے کہ ایک غلام، انگریزی میں اس کو سرونٹ کہتے ہیں۔